سامعین محترم، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں 11ویں کلاس کے نیا مضمون جو ہے ترجمۃ القرآن المجید، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور ہم اس کے بارے میں جو اس کا سلیبس ہے اس کا مکمل تعارف کروائیں گے کہ اس کے سلیبس میں کون کون سی صورتیں ہیں، اور اس کا جو ہے مکمل صورتوں کا جو تعارف ہے وہ، اور اس کی خصوصیات اور اس کے مضامین، اہم نکات، متن ترجمہ با محاورہ اور اس کی مشقیں، اور اس کے علاوہ جو منتخب آیات ہیں جن سے جو ہے وہ امتحان لیا جائے گا ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اسی طرح مقاصد تدریس جو ہے کہ یہ اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ مکمل سلیبس پڑھنے کے بعد، کتاب پڑھنے کے بعد ہمیں جو مقصد حاصل ہوگا اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور آخر میں جو ہے اس ویڈیو کے اینڈ میں جو پیپر پیٹرنر ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ کون کون سے سوال کتنے نمبر کا جو ہے وہ بورڈ کی اسکیم کے مطابق کون کون سے سوال کتنے نمبر کا آئیں گے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں 11ویں جماعت کے جو نیا مضمون ہے ترجمۃ القرآن المجید اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یعنی ہمیں کیا اس کا مقصد وہ کیا حاصل ہوگا۔ تو اس کا مقصد جو حاصل ہوگا وہ تلاوت قرآن مجید کے آداب پہ عمل کر سکیں گے ہم، 11ویں جماعت کے لیے مختص قرآنی صورتوں کے مکمل نام اور ان کے معنی جان سکیں، مذکورہ صورتوں کا تعارف کروا سکیں، مذکورہ صورتوں کے مرکزی مضامین اخذ کر سکیں، مذکورہ قرآنی صورتوں کا با محاورہ ترجمہ کر سکیں اور ان کا فہم حاصل کر سکیں، منتخب قرآنی آیات کا با محاورہ ترجمہ کر سکیں، منتخب صورتوں کے قرآنی الفاظ کے معنی جان سکیں، نصاب میں موجود قرآنی صورتوں میں سے مذکور قرآنی دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ یاد کر سکیں۔ تو یہ ہے مندرجہ ذیل اس سلیبس کے اس 11ویں کلاس کے ترجمۃ القرآن کی جو کتاب ہے اس کو پڑھنے کے بعد جو حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ اس کے سلیبس میں کون کون سی صورتیں ہیں۔ تو اس کے سلیبس میں سورۃ البقرہ ہے جی، اور سورۃ آل عمران، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ، یہ ہیں جی 4 صورتیں ہیں جو اس کے سلیبس میں ہیں، اور یہ سلیبس جو ہے ان 4 صورتوں کے پر مشتمل ہوگا۔ تو ہر صورت کا تعارف، اس کے خصوصیات، مضامین اور اہم نکات ہوں گے، اور اس کے بعد متن ترجمہ ہوگا، اور اس کے بعد مشق ہوگی۔ یعنی ہر جو صورت ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصے میں سورۃ بقرہ تعارف اور اس کے خصوصیات، سورۃ بقرہ مضامین اور اہم نکات، سورۃ البقرہ متن و ترجمہ، سورۃ البقرہ مشق۔ اسی طرح آگے ہے سورۃ آل عمران، اور اس کے بھی 4 حصے ہیں، 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اس کو۔ سورۃ آل عمران تعارف اور خصوصیات، سورۃ آل عمران مضامین اور اہم نکات، سورۃ آل عمران متن و ترجمہ، سورۃ آل عمران اس کی مشق۔ اس طرح سورۃ انفال کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کا تعارف، خصوصیات، ایک حصہ مشتمل ہوگا، دوسرے حصے میں مضامین اور اہم نکات، تیسرے حصے میں متن ترجمہ اور چوتھے حصے میں مشق۔ اسی طرح سورۃ توبہ کے بھی 4 حصے ہیں، پہلے حصے میں اس کا تعارف اور خصوصیات، دوسرے میں مضامین اور اہم نکات، تیسرے میں اس کا ترجمہ با محاورہ اور چوتھے حصے میں اس کی مشق۔ تو یہ ہے ہمارا سلیبس جو 11ویں جماعت کا ہے، اور جو اس کا جو امتحان میں اس کے جو آئیں گی صورتوں میں سے جو منتخب آیات ہیں ان میں سے جو ترجمہ ہے وہ آئے گا۔
تو وہ جو منتخب آیات ہیں وہ بھی یہاں پہ دی گئی ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 7، اور اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی، سورۃ بقرہ آیت نمبر 275 اور سورۃ بقرہ آیت نمبر 284 تا 286، یعنی کل سورۃ بقرہ کی 12 آیات ہوں گی منتخب، اور پیپر میں سوال جو ہے وہ انہی منتخب آیات میں ہے، وہ شامل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 تا 27، اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 تا 104، آل عمران کی آیت نمبر 123 تا 125، آل عمران کی آیت نمبر 134، سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 تا 194۔ تو اس طرح سورۃ آل عمران کی 14 منتخب آیات ہیں، جن میں سے پیپر میں جو ہے وہ آیت کا ترجمہ بامحاورہ آئے گا۔ اس طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 تو 4، تو سورۃ آل عمران انفال کی آیت نمبر 15، اس طرح انفال کی آیت نمبر 45 سے لے کے 48 تک۔ تو یہ سورۃ انفال کی 9 آیات ہیں جو سلیبس میں منتخب آیات کے طور پہ شامل کی۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24، آیت نمبر 38 سے 41، آیت نمبر 60، اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 اور 72، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، اور اسی طرح 119، اور اسی طرح 128 اور 129۔ تو اس طرح سورۃ توبہ کی آیتیں جو ہیں وہ منتخب آیات جو پیپر جن سے آئے گا وہ ہے 12۔ تو ان 4 صورتوں کی کل آیات ملا کے 47 بنتی ہیں۔ تو پیپر میں جو آیت کا بامحاورہ ترجمہ آئے گا وہ انہی 47 آیات میں سے آئے گا۔ تو اب چلتے ہیں پیپر پیٹرن کے بارے میں۔ تو یہ جو پیپر ہے یہ 50 نمبر کا ہوگا، تو 5 سوالوں پہ مشتمل ہوگا۔ 5 سوال ہوں گے اور 50 نمبر کا یہ پیپر ہوگا۔ تو جو پہلا سوال ہے اس پیپر کا وہ ہے جی معروضی سوال، یعنی درست جواب کی نشاندہی کریں۔ تو یہ 10 سوال ہوں گے اور 10 کے 10 سوال کرنے ہوں گے۔ ایک سوال جو ہے وہ 1 نمبر کا ہے، تو 10 نمبر کا یہ سوال ہوگا۔ یہ جو معروضی ہے یہ ہر جو سبق ہے، جو صورتیں ہیں، جو صورت جب مکمل ہوتی ہے اس کے آخر پہ یہ سوال مشقوں میں دیا گیا ہے، معروضی سوال درست جواب کی نشاندہی کریں۔ تو پہلا سوال ہو گیا 10 نمبر کا۔ تو اسی طرح جو دوسرا سوال ہوگا وہ ہوگا مختصر جوابات دیجیے۔ تو یہ بھی جو سوال ہے یہ اس میں سے آپشن اس نے دیے ہوں گے۔ تو یہ 5 سوال ان میں سے حل کرنے ہیں، اور ایک سوال کے 2 نمبر ہیں۔ تو گویا یہ بھی جو سوال ہے دوسرا یہ بھی 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ تو معروضی بھی 10 نمبر کا ہو گیا، اور شارٹ آنسر جو ہے مختصر سوالات یہ بھی 10 نمبر کے ہوں گے۔ اور جو تیسرا سوال ہوگا وہ ہے گا جی مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے جو ہے الفاظ ان کے معنی لکھنے ہیں، اور 5 الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ ایک الفاظ کے معنی لکھنے کا 1 نمبر ہے، تو یہ سوال جو ہے یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی ہر جو صورت مکمل ہوتی ہے اس کی جو مشق ہے اس میں ایک سوال مستقل طور پہ یہ شامل ہے۔ تو سب سے جو زیادہ نمبر اور لمبا سوال ہوگا وہ ہے چوتھا سوال کہ درجہ ذیل آیات میں سے کوئی سے 3 اجزاء کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ تو یہ جو ہے یہ 5 آیات ہوں گی، ان میں سے صرف 3 آیات کا ترجمہ لکھنا ہے۔ تو ایک آیت کا جو ترجمہ کا نمبر ہے وہ 5 ہے، تو 3 آیات کے ترجمہ لکھنے سے 15 نمبر ملیں گے۔ تو یہ 15 نمبر کا سوال ہوگا۔ تو ایک دفعہ پھر یاد دہانی کروا دیں آپ کو، یہ آیات جو ہیں منتخب جو آیات ہیں جو 4 صورتوں کی ہیں جو میں نے پہلے اسی ویڈیو میں بیان کی ہیں، وہ 47 آیات ہیں۔ ان 47 آیات میں سے یہ 8 آیات جو ہیں وہ پیپر میں آئیں گی، اور ان 8 میں سے بھی آپ نے 3 آیات کا ترجمہ لکھنا ہے۔ تو اس طرح جو 5واں سوال ہوگا وہ ہے جی درجہ ذیل میں سے کسی ایک موضوع پہ نوٹ لکھیں۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا، 2 سوال آئیں گے اور ان میں سے 1 سوال لکھنا ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں ہمارے سلیبس میں، سورۃ بقرہ، سورۃ توبہ، سورۃ آل عمران، سورۃ انفال۔
ان میں سے 2 جو صورتوں کا ہے وہ سوال آئے گا، صرف ایک صورت کے بارے میں لکھنا ہے کہ وہ جو سوال ہے وہ تفصیلی سوال ہوگا، یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا کہ اس کا تعارف ہوگا. جو بھی سوال آئے گا اس صورت کا تعارف، اس کا خلاصہ اور اس کا مرکزی مضمون. تو اس طرح یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا. تو یہ بھی ہر جو صورت شروع ہوتی ہے اس میں شروع میں یہ ہر صورت کا تعارف، اس کا خلاصہ اور مرکزی مضمون جو ہے وہ بیان کیا گیا ہو. تو عزیز طلبہ یہ تھا جو مکمل سلیبس اور پیپر کے بارے میں اور پیپر پیٹرن کے بارے میں کہ پیپر کیسے آئے گا، کتنے نمبر کا آئے گا، کتنے سوالات ہوں گے. تو یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ رکھ دیا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں گے. تو آئندہ انشاءاللہ ہم جتنے بھی یہ سلیبس ہے، یہ ساری جو صورتیں ہیں ان کا جو تعارف ہے، خلاصہ ہے، مرکزی مضمون ہے، اور اسی طرح بامحاورہ ترجمہ ہے اور منتخب آیات کا، اور اس کے علاوہ یہ جو مشق ہے ہر صورت کے بعد یہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہر جو صورت ہے اس کی 4 جو ہے وہ اس کی ویڈیو بنائیں. جیسے 4 حصے ہیں ہر صورت کے، اسی طرح 4 ویڈیو بنائیں گے ہر اس صورت کی. تو اس طرح یہ مکمل سلیبس جو ہے وہ ہم کور کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی حفظ و امان میں رکھے. اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.